تھا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون؟ پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا،
ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کر گئے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے، علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ہم نے مسئلہ بن جائے۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لی ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کا۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے،
جن کو وضو کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے. میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے. حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے. مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے. جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے. پابندی ہونی چاہیے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے. میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے. لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے. ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں. وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ایسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈاں کھیڈ دی نو تے کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے چلو، ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا
مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا. لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے. 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا. حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑھی ہوئی ہے. سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے. روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا, کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا. سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے, کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, جو کہے کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, قریبیوں کو ڈرائیں, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے, یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا, ابو لہب کو دعوت دی, میں نے ابو جہل کو بلایا, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, میں نے عباس کو, حمزہ کو, کہتے میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں.
نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے ہے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں، تو رب کریم نے فرمایا ابھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں۔
علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے گا. اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا. اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے. وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے. تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں. حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو.